اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر ایک دستاویز لکھ کر ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور فرمایا یہ جنگی اصول ہے، اگر اس سے ادھر ادھر گئے تو پھر جنگی جرائم کے مرتکب قرار پاؤ گے۔ آپ نے انہیں فرمایا خبردار دشمن کو دھوکہ نہ دینا، حالانکہ جنگ نام دھوکے کا ہے، جتنا بھی کمزور ہو دشمن کو نہیں بتایا جاتا کہ میں کمزور ہوں، ان کے سامنے طاقت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیاہ خضاب حرام ہے لیکن مجاہد لگا سکتا ہے، اس کو جائز ہے، کیوں کہ تاکہ وہ کمزور نہ سمجھے سفید بالوں کی وجہ سے، ان کے سامنے سیاہ بالوں سے ایک آدمی کھڑا ہو تو وہ سمجھے نہیں یہ جوان ہے، اس کے بازو میں ابھی طاقت ہے۔ لیکن اس اصول کو سیدنا صدیق اکبر نے توڑ کے فرمایا کہ دھوکہ نہ دینا، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سلوک اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے ان لوگوں سے جن سے خون کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اپنے دشمن سے سلوک کیسے کیا جائے صدیق اکبر بتا رہے ہیں، پھر فرمایا حق کی راہ سے نہ بھٹکنا، حالت جنگ میں بھی حق اور سچ تمہاری زبان پہ ہو، جھوٹ نہ آئے، دھوکہ دہی نہ آئے، فراق نہ آئے۔ اور پھر فرمایا کہ حالت جنگ میں کسی کے اعضاء نہ کاٹنا، ہاتھ نہ کاٹنا، پاؤں نہ کاٹنا، کان نہ کاٹنا، ناک نہ کاٹنا حرام ہے، کہ انسان کی عزت ہے، کافر ہی صحیح انسان تو ہے، جب مر گیا ہے تو ان کے اعضاء کو نہ کاٹنا، چھوڑ دینا۔ اور چوتھا حکم آپ نے فرمایا بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو قتل نہ کرنا، کوشش کرنا بوڑھا بھی سامنے آ جائے تو چھوڑ دینا، خواتین عورت سامنے آ جائے تو چھوڑ دینا، معصوم بچہ ان کا سامنے آ جائے تو ان کو بھی قتل نہ کرنا۔ یہ اسلام ہے۔ اور ایک وہ کفر ہے جو اپنے آپ کو دنیا کا چیمپئن سمجھتا ہے، وہ بیک وقت اسکول پہ بمباری کر کے 250 بچوں کو قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، پھر بھی دنیا اسے انسانی حقوق کا چیمپئن سمجھتی ہے۔ اور ان بیک وقت 250-300 بچوں کے مرنے پہ نہ تیرے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے نہ میرے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ہم بے حس اتنے بن چکے ہیں، خون مسلمان اتنا ارزاں ہو چکا ہے، مسلمانوں کی ایک طاقتور دشمن کمزور مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اور ہم ہر قسم کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم نے 2 عیدیں بھی منا لی، ہم نے قربانی کے گوشت کی سجیاں کر کے بھی کھا لی، نئے کپڑے بھی پہنے، مبارکبادیں بھی دی جی، لیکن ہم میں سے کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ اپنے حلال میں سے چند پیسے ان مظلوموں کو بھی بھیج دیں تاکہ وہ کوئی پین کلر، کوئی درد کی دوا کھا کے اپنی تکلیف کو دور کر سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کھجور نہ کاٹنا، ان کے کھجور کے درختوں کو نہ کاٹنا، کیوں کہ اس وقت عرب میں معیشت کا سب سے بڑا کاروبار کی وجہ، معیشت کی وجہ، آگے بڑھنے کی وجہ وہ کھجور ہوتے تھے، درخت ہوتے تھے۔ گویا کہ ان کو فرمایا ان کو معاشی نقصان بھی نہ دینا۔ پھر فرمایا درختوں کو نہ کاٹنا، حالت جنگ میں دشمنوں کے درختوں کو نہ کاٹنا۔ میرے آقا کریم نے درخت لگانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے درخت لگایا، راہ چلتا مسافر اس کے نیچے بیٹھ کے اگر دم لے گا تو اللہ اس کا بھی اجر آپ کو عطا کرے گا۔ فرمایا پرندے نے اس درخت میں اپنا گھونسلہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر عطا کرے گا۔ جی، جب دنیا درختوں کی اہمیت سے ناواقف تھی اور جنگلات کے وجود سے دنیا تنگ تھی، اس وقت میرے آقا کریم درخت کی اہمیت بتا رہے تھے۔
آج کے سائنسدانوں کو بتانے میں بہت دیر ہو گئی ہے درخت کی اہمیت، میرے مصطفیٰ پہلے بتا کے گئے تھے۔ لہذا کوشش کریں کہ درخت لگائیں، یہ اسلام ہے۔ جہاں اس میں ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہے، یہ فائدے کیا ہیں یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہاں ہم تو سرکاری سطح پہ درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور اس پہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ اپنے گھروں میں پودے لگائیں، درخت لگائیں، کسی کو سایہ فراہم کریں، یہ آپ کے آنے والے نسلوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو بے وقت بارشیں ہیں، یہ جو شدید گرمی ہے، اور یہ جو گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے سیلاب پہ سیلاب آ رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر سیلاب کی پیشگوئی کر دی گئی ہے، اس کا بنیادی وجہ درخت نہ ہونا، اگر ہیں تو ان کا کاٹنا ہے۔ تو حالت جنگ میں سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ درختوں کو نہ کاٹنا، اور پھر فرمایا ان کے فصلوں کو، کھیتی کو نہ اجاڑنا۔ سچ بتائیں، یہ تو دشمنوں کے ساتھ سلوک ہے، کیا ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ ہم نے اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانوروں کی غذا کے طور پہ جو گھاس ہوتے ہیں اس گھاس کو بھی نہ جلانا۔ آج ہمیں دنیا جانوروں کی مثال دیتی ہے، دیکھو وہ مغرب میں ان کا ایک بلی کہیں ڈوبنے لگتی ہے تو ان کو بچانے کے لیے کیا 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 جاتا ہے، ایک کوا اگر بجلی کے کھمبے میں کہیں پھنس جاتا ہے تو پوری مشینری بے چین ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہی تو منافقت ہے۔ جو ایک بلی کے بچے پہ بے چین ہو جاتے ہیں، وہ فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل پہ بے ہوش کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ وہ افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں پہ بمباری کر کے کہے لگا رہے تھے، وہ چیچنیا کے مسلمانوں کو، بوسنیا کے مسلمانوں کو، سربیا کے مسلمانوں کو، میانمار کے مسلمانوں کو برباد کر کے بغلیں بجا رہے تھے، اور تمہیں بس وہی نظارہ گیا، دیکھو اس کے چڑیا کے بچانے کا ان کو فکر ہے۔ یہی تو ڈرامہ ہے، یہی تو انسانیت دشمنی ہے۔ انسانیت جل رہی ہے ان کو، بلکہ وہ جلا رہے ہیں خود بخود۔ بس ایک جانور کو اس نے بچایا تو ان کی ویڈیوز ہم مسلمان شیئر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا کام یہ اچھا ہے کسی چڑیا کو بچانا، لیکن انسان کی اہمیت تو زیادہ ہے۔ قصور ان کا نہیں، ہمارا ذہن بھی کچھ اس طرح کا بن گیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے گھر میں سگا رشتہ دار، بھائی، بیٹا، باپ، ماں پریشان ہوتے ہیں، ان کو تو ہم دوائی نہیں دلاتے، لیکن چڑیوں کو اور چیونٹیوں کو اور پرندوں کو کھانا کھلانے میں، چیلوں کو چھیچڑے بیچنے میں، بھیجنے میں، کھلانے میں ہم ثواب سمجھتے ہیں۔ انسانیت پہلے ہے، انسانیت میں آپ کا خاندان سب سے پہلے ہے۔ جن رشتہ داروں سے آپ کو شکایت ہے نا کہ انہوں نے آپ کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، جن رشتہ داروں سے آپ کو شکایت ہے انہوں نے آپ کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے، جن رشتہ داروں سے آپ کو شکایت ہے نا، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ان کی خدمت کرو۔ کسی مسجد کی باری، کسی خانقاہ کی باری، کسی مولوی کی باری، کسی پیر کی باری، کسی میلاد اور 11ویں کی باری بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے آپ کا خاندان ہے، آپ کے اعزا اقربا ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کی مدد کرو۔ اگر وہ مدد کے نام سے نہیں لے رہے تو تحفے کے نام پہ دے دو۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے، لیکن ہم بھول چکے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جانوروں کو بھی ذبح نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ جنگ میں آپ کو کھانے کی تھوڑی کمی ہو جائے تو ان کے جانور بلا ذبح ضرورت کر کے آپ کھاتے رہو، حالانکہ وہ غنیمت میں آئے ہیں، ملکیت میں آئے ہیں، کھانا ان کا حلال ہے،
لیکن نہیں، آپ نے فرمایا ان کے جانوروں کو بھی ذبح نہ کرنا، کیونکہ کھجور کے درختوں کے بعد سب سے بڑا معیشت کا انحصار عرب لوگوں کا ان جانوروں پہ تھا، اونٹوں پہ تھا، بھیڑ بکر پہ تھا۔ اور پھر فرمایا کہ وہاں کے لوگ جب تمہیں کھانا کھلانے نا، اپنے ہی برتنوں میں کیوں نہ کھلا دیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ دشمن میں سے کوئی اٹھ کے آپ کو کھانا کھلائے، اپنے برتنوں میں کھلائے۔ جنگ کرنے کن سے گئے تھے، مسلمانوں سے یا کافروں سے؟ بولیے، یہ ہمارا تصور ہے، یہ فلاں کا گلاس علیحدہ، آپ کا گلاس علیحدہ، میرا گلاس علیحدہ۔ شرابی کا گلاس علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا شرابی جس گلاس میں شراب پی لے اس میں پانی پینا حرام ہو جاتا ہے جب تک 3 مرتبہ اسے صاف کر کے نہ دھویا جائے۔ اچھا، شرابی جس گلاس میں شراب پی لے ان کو بھی پاک کرانا ہے، اور شرابی جس گلاس میں شراب پی کر پانی پی لے نا، وہ گلاس بھی ناپاک ہو جاتا۔ بلی دودھ پی جائے تو حرام نہیں، معذرت کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ بلی دودھ پی جائے تو بولیے یار، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، ذمہ دار ہوں اپنے مسائل کا۔ اب آپ کا اتنا اعتماد مجھ پہ ہونا چاہیے یار کہ غلط نہیں بتاؤں گا آپ کو، آپ کے لیے نئی بات ہے نا۔ کسی کا دل نہیں مانتا نہ پیے، لیکن جب تک یہ یقین نہ ہو کہ بلی کوئی حرام کھا کے آئی ہے۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں اس سے، مطلب بلی چوہا کھا کے آ گئی، اس نے منہ وغیرہ نہ دھویا، پہلے پانی نہ پیا، آتے ہی اس نے دودھ میں منہ ڈال دیا، تو یہ اب دودھ ناپاک ہو گیا۔ لیکن یقین نہ ہو، بس ایسے ہی بلی باہر سے آ گئی، شک کی بنیاد پہ دودھ حرام نہیں ہوتا، وہ دودھ حلال ہے۔ لیکن جس گلاس میں شرابی کا جھوٹا بھی حرام ہے، جس گلاس میں پانی پیے وہ گلاس بھی ناپاک ہے۔ اس لیے یہ شرابی لوگ معزز نہیں ہوتے، یہ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ دوستی رکھی جائے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا جائے، نہیں، یہ حرام ہے۔ ان کے ساتھ رہنے والا کی غذا بھی مشکوک ہو جاتی ہے، بڑی مشکلوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، ورنہ صحبت تو صحبت ہوتی ہے۔ اور بدنصیبی سے ہماری محفل شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے جو راہب ہیں، چونکہ عیسائیوں پہ حملہ کرنے گئے تھے نا، ان کے راہبوں کا خیال رکھنا۔ کافر ہی صحیح، لیکن ان کے تو معزز ہیں نا، یہ ان کے سر منڈے ہوئے ہوں گے، نشانی بتا رہے ہیں، ان کے سر منڈے ہوئے ہوں گے، ان کے راہبوں کو خیال رکھنا۔ حضرت صدیق اکبر تو حالت جنگ میں عیسائیوں کے راہبوں کا خیال رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور مسلمانوں نے اپنے علماء کی کتنی عزت کی ہے۔ ہم نے اپنے علماء کو کتنی عزت دی ہے، کبھی سوچا ہے؟ وہ جو آپ کی مسجد کا پیش امام ہے، آپ کو نمازیں پڑھاتا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ نے مجھے بہت عزت دی ہے، میں عمومی بات کر رہا ہوں، ہم ان کو کتنی عزت دیتے ہیں۔ بولیے، ہم تو ان پہ غصہ کرتے ہیں، امام صاحب کے نخرے ہو گئے یار، فجر میں نہیں آیا تھا، کہتے ہیں۔ ہم نے امام صاحب کو نکال دیا، کیوں نکالا؟ دماغ خراب ہو گیا۔ یہ میں نے الفاظ سنے، میں نے خود سنے۔ دماغ خراب تھا تو ان کے پیچھے تو نمازیں ہی آپ کی نہیں ہوئی جتنی بھی پڑھی، کہ امامت کے لیے عاقل ہونا شرط ہے، پاگل کے پیچھے تو نماز ہوتی نہیں۔
ہم نے اپنے علماء کا احترام نہیں کیا، لیکن یہاں کیا جا رہا ہے کہ ان کے راہبوں کی بھی عزت کرنا، عیسائیوں کے عالموں کا۔ چلو اس پہ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اور پھر فرمائیے تو مسلمان ہو جائیں تو ان کو اپنا بھائی بنا لینا، یہ نہ کہنا کہ تو تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوا ہے، یہ نہ کہنا یہ اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوا ہے، نہیں، تلوار آپ اٹھاؤ، ان کے گردن پہ ہی کیوں نہ آ جائے، اگر وہ اسی وقت لا الہ الا اللہ کہہ دے تلوار ہٹا دینا۔ اب اس کو اپنے بھائی کا درجہ دینا، بدگمانی میں نہ پڑنا۔ یہ وہ 11 جنگی اصول تھے جو سیدنا صدیق اکبر نے بنا کے ان کو بھیج دیا جنگ جیش اسامہ کو۔